پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان ایک ریکگنائز قسم کی کانفلکٹ زون ہے۔ کانفلکٹ زون جب اس شکل میں اتنی گمبھیر صورت اختیار کر لی کہ جس میں بقول آپ کے بھی کہ لوگ جو ہے وہ بندوق اٹھا لیں فوج کے خلاف، سیکیورٹی فورسز کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور اس کے بعد سروائیو کریں، یہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کی علیحدگی کا۔ تو 71 میں شیخ مجیب الرحمان کا جو 6 نکاتی فارمولہ تھا، اس میں ان کا ریزرویشن تو یہ تھی نا کہ یہ سوائے آزاد بنگلہ دیش کے باقی ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے وہ۔ پہلے یہ زیادہ تر پروٹیسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں، سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈیزیگنیٹڈ جگہ دیتے ہیں، وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں، وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی مرضی سے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ بہرحال اس سارے پروسیس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹیسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کے خلاف۔ پارا چنار میں تقریباً 45 لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں۔ مطلب ہر طرف میرے صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا، اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں، تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ، ینگ لوگ، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ آپ برس صاحب اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں، اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے نا فیلڈ میں لمبے ایجیٹیشن اور سیکریفائس کے بعد، تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو ری اسٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جایا جائے۔ آپ اگر کریٹیکلی دیکھیں تو 71 میں شیخ مجیب الرحمان کا جو 6 نکاتی فارمولہ تھا، اس میں ان کا ریزرویشن تو یہ تھی نا کہ یہ سوائے آزاد بنگلہ دیش کے باقی ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 6 نکاتی فارمولہ اگر پورا مانا جائے تو اس میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کی علیحدگی کا، اس لیے ہم نہیں مان سکتے۔ لیکن انہوں نے انفیکٹ دل سے وہ 5 نکات بھی تسلیم نہیں کیے تھے اور اس کو ریئلائز نہیں کیا تھا جیسے اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے، اور پھر اس کے مطابق جو ری ایکشن تھا وہ ان کا کیلکولیٹڈ نہیں تھا کہ ہم اس سے ڈیل کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل سیم سچویشن ہے۔ آپ بلوچستان سے مجھے ایک مطالبہ بتا دیں کہ جو کہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کریٹیسائز کر سکتے ہوں کہ جی یہ مطالبہ کو غیر منصفانہ ہے یا جائز نہیں ہے، یا کسی بھی طریقے سے بلوچستان کے عوام، وہاں کی جو دھرتی ہے اس کے مفادات کے خلاف ہے، ایک مطالبہ بھی۔ مثلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل ہمیں دے دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی دھرتی پہ اگر کوئی اس طرح کے قدرتی وسائل ہیں تو اس پہ بلوچوں کا حق ہے اور اس کو دیا جائے۔ بلوچستان کے اندر ملازمتوں کا مسئلہ ہے، بلوچستان کے اندر ان کا حق حکمرانی ہے انفیکٹ، اور پاکستان میں بلوچستان واحد خطہ ہے انکلوڈنگ بنگلہ دیش، پرانے بنگلہ دیش کے، کہ جس کے اندر وہاں کے عوام کا جو حق حکمرانی ہے، رائٹ ٹو گورن، اور اپنے بارے میں خود ڈیسیجن کرنے کا رائٹ، اس کو بروٹلی ڈینائی کیا گیا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جو اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے یا جس طرح کے ممبران ہیں، آج سے 3 سال پہلے جس طرح کی اسمبلی تھی قانون ساز اور اس کے جو ممبران تھے، یا آج سے 50 سال پہلے تھی، وہ سب کے سب اسی طریقے سے ایک ریموٹ کنٹرول، ایک مسٹیریس قسم کی، انویزیبل قسم کی کسی فورس کے ہاتھ میں چلنے والے کھلونے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کو گرانٹ کرتا ہے کہ رائٹ ٹو گورن، اپنے آپ نے حق حکمرانی کا، وہ یا تو اس قابل ہی نہیں ہوتے یا پھر وہ پہلے سے یہ کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں وہ جو محلاتی سازش اور راتوں رات پوری پارٹی ادھر سے نکل کے وہاں چلی گئی، اور جو فلور کراسنگ کا گناونا قسم کا عمل ہے، خرید و فروخت کا عمل ہے، یعنی ڈیموکریسی کا نام تو آپ لے رہے ہیں اور اس کو آپ انکلوڈ کر رہے ہیں کہ بلوچستان بھی اس میں ہے، لیکن ان فیکٹ جو ڈیموکریسی کی برکات ہوتی ہیں اور اس کی جو حاصلات ہوتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو امپاور کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بارے میں ڈیسیجن کرتے ہیں، اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے. تو یہی اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے جو سچویشن ہے وہاں. یہ جو بہت سارے لوگ ہیں اس وقت، ان میں سے بہت ساروں کی جو فیملیز ہیں انہوں نے فوج کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف گنز اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، ایکٹیو انسرجنسی کا حصہ ہیں. جو ان کے لوگ وائلنس کی طرف جا چکے ہیں، وہ جب تک they don't drop weapons, how come they can be مطلب made part of the process؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ریاست کا تو یہ مقدمہ ہے ان کے خلاف، بہت سارے لوگوں کے خلاف، not all of them. دیکھیں جی، یہ بہت ہی کمپلیکس سوال ہے اور یہ کمپلیکس سچویشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے سوال اٹ سیلف، لیکن میرے نزدیک اس کا بہت سمپل اور بہت ہی سادہ قسم کا جواب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان ظاہر ہے پنجاب کی طرح نہیں ہے، نہ اس کو آپ اس طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں. بلوچستان ایک ریکگنائز قسم کی کانفلکٹ زون ہے. کانفلکٹ زون جب اس شکل میں اتنی گمبھیر صورت اختیار کر لی کہ جس میں بقول آپ کے بھی کہ لوگ جو ہے وہ بندوق اٹھا لیں فوج کے خلاف، سیکیورٹی فورسز کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور اس کے بعد سروائیو کریں یا جانے دیں، تو پھر یہ کسی اعتبار سے بھی ایک ہائیسٹ جو ایکسٹریم فارم آف جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، اس لیے کانفلکٹ زون ہے. اب کانفلکٹ زون کے اندر جو مختلف گروپس ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے جو ہے وہ پراکسیز اور اپنے اپنے حمایتی اور اپنی اپنی جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پیدا کرتے، جو کہ بلوچستان میں ہوا. اب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ صرف بندوق کی نالی سے ہے، ان کو مارا گیا، ان کو فریب دے کے نیچے اتارا گیا، غیر مسلح کیا گیا. تو اس لیے یہ ہے کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اب مسئلہ حل کریں تو ہم ہتھیار پھینکتے ہیں. دوستوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں. میں آپ کو بتا تو سوچ ٹائم کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک خبر کو دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے، جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریئیکشن، اگر کوئی بھی انڈیا میں گھٹنا گھٹے اس پہ ہو، یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے شو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں سوچ ٹائم بلیٹن، جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو ہم پراپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یہاں پہ سوچ ٹائم شو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو شام کو دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی سارے جیسے ہسٹوریکل ٹاپک ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سیٹرڈے لیٹ نائٹ شو، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. یہ کافی زیادہ ہمارا جو چینل ہے یہ وائبرنٹ ہونے والا ہے، کافی بہترین آپ کے لیے آپشن ہوگا. تو ہمارے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کرے گا. آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں، ایک بار ضرور سوچ ٹائم کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے حساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا. تو پلیز سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں.